بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ کراچی میں عمارت کے گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 18 تک پہنچ گئی۔ سعودی عرب کا اس سال 20% کو حج کی اجازت دینے پر غور۔ بھارت میں ایک نوجوان نے ٹک ٹاک پر اپنی جان لے لی۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ خاموش متاثرین کورونا پھیلنے کا سبب نہیں۔ چائنا میں مسافروں کے لیے فضائی ٹیکسی کی سہولت۔ چائنا نے 20 لاکھ کلومیٹر تک چلنے والی کار بیٹری بنا ڈالی۔ سماجی فاصلے کے لیے لمبے سے لمبے جوتے۔ امریکی عوام صدر ٹرمپ بن گئی، کورونا سے بچنے کے لیے جسم پر بلیچ ملنے لگے۔ راہل گاندھی نے سرحدوں کے کامیاب دفاع کا حکومتی دعویٰ مسترد کر دیا۔ جوڑوں اور کمر درد کے لیے پیراسیٹامول آپ کا جگر خراب کر سکتی ہے۔ موٹاپا آپ کو وقت سے پہلے بھی مار سکتا ہے، احتیاط کیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ لیاری کھڈا مارکیٹ میں منہدم ہونے والی 5 منزلہ رہائشی عمارت کے ملبے سے مزید 10 افراد کی باڈیز نکالی گئی ہیں، جس کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ ملبے سے اب تک نکالی گئی باڈیز میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد بھی شامل ہیں۔ یہ ایک ہی خاندان کے 6 افراد عمارت کی پہلی منزل پر رہائش پذیر تھے۔ گرنے والی 5 منزلہ مخدوش رہائشی عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام ابھی تک جاری ہے۔ عمارت کا ملبہ ہٹانے کے لیے آرمی کی انجینئرنگ کورps، سندھ رینجرز کے افسران اور ریسکیو اداروں کے اہلکار جدید آلات کے ہمراہ امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ متاثرہ عمارت کے مکینوں کا کہنا ہے کہ عمارت کے ملبے تلے ابھی بھی کئی لوگ موجود ہیں، جن میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد بھی شامل ہیں۔ اسی وجہ سے ملبہ ہٹانے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے۔ عمارت کے مکینوں کا کہنا تھا کہ عمارت کو منہدم ہوئے 2 روز ہو گئے ہیں، لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا اور نہ کسی نے ان سے پوچھا کہ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ رات کھلے آسمان تلے گزاری ہے، ان کے پاس کوئی متبادل جگہ بھی نہیں جہاں جا کر وہ رہائش اختیار کر سکیں۔ صوبائی حکومت کا یہ کام تھا، لیکن صوبائی حکومت ان کی مدد کو نہیں آئی۔ متاثرین نے فوری طور پر کوئی متبادل ٹھکانے اور مالی معاونت کی اپیل کی ہے۔ سعودی عرب کی حکومت نے ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہونے کے بعد اس برس حج میں عازمین کی تعداد کو بڑے پیمانے پر کم کرنے کی تجویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ اس برس جولائی کے آخر میں حج انتظامات سے متعلق اجلاس میں سعودی حکام نے عازمین کی تعداد مختصر کرنے پر غور کیا۔ صرف علامتی تعداد کو مناسک حج ادا کرنے کی اجازت دی جائے گی تاکہ فریضہ بھی ادا ہو جائے اور کورونا کی وبا پھیلنے کا خدشہ بھی کم سے کم ہو۔ اس کے علاوہ بزرگ عازمین حج پر مکمل پابندی اور صحت کے حوالے سے سخت اقدامات پر بھی گفت و شنید کی گئی۔ تاہم ابھی حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے، جس کا اعلان شاہ سلمان بن عبدالعزیز خود کریں گے۔ اجلاس میں اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ تمام ممالک کے حج کے کوٹے سے صرف 20% کی اجازت دی جائے گی۔ اس طرح سعودی معیشت پر بھی بوجھ نہیں پڑے گا۔ ہر سال دنیا بھر سے لگ بھگ 25 لاکھ مسلمان حج کی سعادت حاصل کرنے سعودی عرب آتے ہیں، جس سے معیشت میں اربوں ڈالرز کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اطلاعات بھی موصول ہو رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ حج کو تمام ممالک کے لیے منسوخ کر دیا جائے گا اور صرف چند مقامی افراد یہ فریضہ تمام عالم اسلام کی جانب سے ادا کریں گے۔ تاہم ایسی اطلاعات کو رد کر دیا گیا ہے اور ممکن ہے کہ حج کے لیے تمام ممالک سے مختصر تعداد کو اجازت دی جائے گی تاکہ ہر ملک کا فریضہ ادا ہو جائے۔ دوستو، سعودی عرب میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ کئی دنوں تک کرفیو کے نفاذ کے بعد مقامات مقدسہ کو کھول دیا گیا ہے، تاہم جدہ میں تاحال کرفیو نافذ ہے۔ ایسی صورتحال کے باعث سعودی عرب نے 2 ماہ قبل مسلمانوں سے حج کی تیاریاں مؤخر کرنے کی درخواست بھی کی تھی۔ بھارت میں 24 سالہ رکشا ڈرائیور نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اور ٹک ٹاک پر شیئر کرنے کے لیے اپنی ویڈیو بھی بنائی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلور میں 24 سالہ نوجوان دھننجایا نے تکلیف اور کرب کا اندازہ کرنے کے لیے یہ عجیب و غریب فیصلہ کیا۔
ویڈیو میں نوجوان نے کہا کہ میں موت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں۔ علاقہ مکینوں نے نوجوان کو ہاسپٹل پہنچایا جہاں وہ دوران علاج چل بسا۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ جب دھننجیا نے اپنی موت کو ٹک ٹاک پر ریکارڈ کرنا چاہا ہو۔ اس سے قبل وہ اپنی موٹر سائیکل کو ایک درخت پر چڑھا چکا ہے، تاہم خوش قسمتی سے وہ بچ گیا تھا۔ اہل خانہ نوجوان کی اس خواہش سے سخت پریشان تھے اور یہ کھیل کھیلنے سے روکتے تھے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بے روزگار تھا اور اس دوران گھر میں آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ دھننجیا پہلے بھی اپنی ماں کو اپنی جان لینے کا کہہ کر ڈراتا رہتا تھا اور حال ہی میں ہونے والی شادی کے بعد بھی وہ سدھرا نہیں تھا۔ پچھلے چند ماہ سے یہ خبریں بھی گردش میں ہیں کہ ایسے افراد جن کے جسموں میں کرونا داخل ہو چکا ہے مگر ان میں ظاہری طور پر اس کی کوئی علامات موجود نہیں، وہ اس بیماری کو خاموشی سے اور انجانے میں دنیا بھر میں پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ اب عالمی ادارہ صحت نے اس بات کی تردید کر دی ہے۔ دوستو، کرونا انسانی جسم میں داخل ہو کر نظام تنفس کو شدید نقصان پہنچاتا ہے اور بالخصوص پھیپھڑوں پر اثر انداز ہو کر سانس لینے میں دشواری پیدا کرتا ہے، جس سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تاہم ایسا کم ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اکثر مریضوں میں یہ کرونا اپنی مدت پوری کرنے کے لیے اینٹی باڈیز کے ہاتھوں ختم ہو جاتا ہے۔ کرونا سے متاثر ہونے والوں کی بڑی تعداد تقریباً 80% ایسی بھی ہے جس میں کرونا موجود ضرور ہوتا ہے مگر اس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، اور کرونا سے متاثر ہونے سے لے کر اسے شکست دینے تک متاثرہ شخص کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان میں یہ کرونا موجود تھا۔ ایسے افراد جن میں کرونا کا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہو لیکن علامات ظاہر نہ ہوں انہیں بے علامتی مریض کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں ایک بہت ہی اہم سوال بار بار سر اٹھا رہا تھا کہ دنیا بھر میں تیزی سے کرونا کا پھیلاؤ بے علامتی مریضوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ خود ان میں علامات ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے دیگر لوگ ان سے میل جول میں نہ تو کوئی احتیاط کرتے ہیں اور نہ ہی طبی عملے کو ان میں کرونا کی موجودگی کا کوئی شبہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ خود بھی اپنا ٹیسٹ نہیں کرواتے اور انجانے میں کرونا کے دوسرے انسانوں میں منتقلی کا باعث بنتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے اس تاثر کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حوالے سے کئی سوالات سامنے آ رہے تھے جن پر ہم نے دنیا بھر سے جمع شدہ اعداد و شمار کا موازنہ کیا تو یہ بات صاف ظاہر ہوگی کہ بے علامتی مریضوں کا کرونا کے پھیلاؤ میں کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ چائنا نے بغیر پائلٹ کی فضائی ٹیکسی تیار کر لی ہے جو شہریوں کو ٹریفک جیم کے مسئلے سے نجات دلانے کے علاوہ تیز رفتار اور آرام دہ فضائی سہولت فراہم کرے گی۔ ای ہینگ نامی چینی کمپنی نے اڑنے والی ٹیکسی تیار کر لی ہے۔ چائنا میں یہ واحد فضائی ٹیکسی سروس ہوگی جو بغیر پائلٹ کے اڑان بھرے گی اور مسافروں کو مقررہ مقام تک پہنچائے گی۔ ایک وقت میں تقریباً 2 مسافر سفر کر سکیں گے۔ فضائی ٹیکسی 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چینی انجینئرز اور ماہرین نے سفری سہولت میں اسے ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریاں بنانے والی ایک چائنیز کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ ایسی بیٹریاں بنانے کے لیے تیار ہیں جو گاڑی کو 20 لاکھ کلومیٹر تک چلنے کی صلاحیت فراہم کریں گی اور اس بیٹری کی مدت کا دورانیہ 16 برس تک کا ہوگا۔ دوستو، اس وقت زیادہ تر کاریں بنانے والی کمپنیاں کار بیٹری پر 60,000 سے 1.5 لاکھ میل تک کی وارنٹی دیتی ہیں، جس کا عرصہ 3 سے 8 برس تک کا ہوتا ہے۔ چینی کمپنی کاٹل کے چیئرمین زینگ نے بلومبرگ کو انٹرویو کے دوران بتایا کہ اگر کسی کار ساز کمپنی نے آرڈر دیا تو ہم یہ مصنوعات بنانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ کورونا کی عالمی وبا کی روک تھام کے حوالے سے پوری دنیا میں نت نئے طریقے سامنے آ رہے ہیں۔ لوگوں میں سماجی فاصلے بڑھانے اور کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ڈاکٹرز اور سائنسدانوں سمیت دیگر شعبوں کے وابستہ لوگ بھی نئے آئیڈیاز پیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں روم میں ہاتھ سے جوتے بنانے والے ایک کاریگر نے سماجی فاصلے بڑھانے کے لیے لمبے جوتے تیار کرنے کا تصور پیش کیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جوتا ہاتھ سے چمڑے کی بہترین اقسام کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ان جوتوں کے استعمال سے سماجی فاصلہ یقینی بنایا جا سکے گا یا نہیں، مگر کاریگر کو اپنی محنت کا صلہ ملنا شروع ہو گیا ہے۔ مقامی میڈیا کی توجہ کے بعد اسے پوری دنیا سے آن لائن آرڈرز ملنا شروع ہو گئے ہیں۔
کورونا سے بچنے کے لیے ماہرین کی جانب سے بار بار صابن سے ہاتھ دھونے، سماجی دوری اختیار کرنے اور سینیٹائزر کا استعمال کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ ماہرین کورونا سے بچنے کے لیے گھروں کو جراثیم کش محلول اور بلیچ سے دھونے کا مشورہ دے رہے ہیں، لیکن امریکی عوام کی جانب سے ان جراثیم کش محلول اور بلیچ کا بے حد غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے ایک سروے بھی کیا ہے۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ 40% افراد نے کورونا سے بچنے کے لیے جراثیم کش ادویات اور بلیچ کا اپنے جسم پر سپرے کیا ہے، جبکہ 19% لوگ بلیچ کے محلول سے سبزیاں اور پھل دھو کر استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو، لگتا ہے کہ یہ 50 یا 60% لوگ بھی صدر ٹرمپ بن چکے ہیں۔ راہل گاندھی نے وزیر داخلہ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ مودی حکومت نے کامیابی سے اپنی سرحدوں کا دفاع کیا ہے۔ وزیر داخلہ، جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اس نے کہا تھا کہ اڑی اور بارامولہ بھارت کی مضبوط دفاعی پالیسی کا ثبوت ہے، جبکہ دوسری طرف راہل گاندھی نے ان کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ سرحدوں پر حقیقت کیا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ کمر اور جوڑوں کے درد کے لیے پیراسیٹامول کا استعمال جگر میں خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ برطانوی میگزین برٹش میڈیکل جرنل میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق کمر کا درد انسانوں میں معذوری کا سب سے بڑا سبب ہے، اور ایک اندازے کے مطابق یہ صرف برطانیہ میں ہر سال 2.5 کروڑ سے زائد افراد کو متاثر کرتا ہے۔ باقی آپ خود دیکھ لیں کہ دنیا میں یہ کتنے لوگوں کو متاثر کرتا ہوگا۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹرز کمر اور جوڑوں کے درد میں مبتلا مریضوں کو پیراسیٹامول تجویز کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ دوا ان مریضوں کے لیے افاقے کا باعث نہیں بنتی، بلکہ اس سے جگر کے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا مزید کہنا تھا کہ پیراسیٹامول جوڑوں کے شدید درد کے لیے ہر مریض کے لیے مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ شدید موٹاپے سے انسانی زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور انسان وقت سے کہیں پہلے موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 30% یا 2.1 ارب افراد موٹاپے کا شکار ہیں۔ تحقیق میں تقریباً 9,500 ایسے افراد کو شامل کیا گیا جو شدید موٹاپے کا شکار تھے، جبکہ تقریباً 3 لاکھ ایسے افراد کو بھی شامل کیا گیا جن کا وزن نارمل تھا۔ ان دونوں گروپوں کے وزن اور ان کو لاحق طبی مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ پتہ چلا کہ بہت موٹے افراد میں مختلف بیماریوں جیسا کہ دل کے امراض، سرطان اور ذیابیطس یعنی شوگر کے مرض سے مرنے والوں کی شرح اور امکانات نارمل وزن کے حامل افراد کی نسبت کہیں زیادہ تھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔